ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। शाम के 7:41 हुए हैं। पेश खिदमत खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। भारत और यूनान ने अहम शराकतदारी को मजबूत करने का दोहराया अज़्म। दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म ने टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान शोबों की पेशरफ्त का लिया जायजा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी के मुताबिक मौजूदा हुकूमत समाज के सभी तबकों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए वादाबंद। कहा, गरीब और पिछड़े तबके के लोगों के मयार हयात में बेहतरी लाने की तरफ दी जा रही है खुसूसी तवज्जो। जम्मू कश्मीर में पीएम सूर्य घर स्कीम की तरफ ज्यादा से ज्यादा घरेलू सार्फिन को राग़िब करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ किया इश्तराक। और वादी में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुए 2 अलग अलग तसादुमों में 3 मिलिटेंट हलाक। खबरों की तफसील। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूनान के वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान अहम शराकतदारी को मजबूत करने के अज़्म को दोहराया है। दोनों लीडरों ने टेलीफोन पर हुई आपसी बातचीत के दौरान बाहमी मफादात के मुतादिद इलाकाई और आलमी मामलात नीज भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर के अलावा मगरबी एशिया के वाक़ात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने हालिया आला सतह की बातचीतों के दौरान दो तरफा रिश्तों को मिले दवाम पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों वज़राए आज़मों ने तिजारत, दिफा, जहाजरानी और कनेक्टिविटी समेत कई अहम उमूर की पेशरफ्त का जायजा लिया। बातचीत के दौरान यूनान के वज़ीर आज़म ने भारत में हाल ही में आम इंतखाबात में दोबारा मुंतखब होने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा, जो इन दिनों भारत के 4 रोज़ा दौरे पर हैं, ने आज नई दिल्ली में भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा से दोनों मुल्कों के माबैन तवील तवारीखी और सकाफती रिश्तों को तक़वियत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि थाईलैंड के अपने हम मनसब के साथ उन्होंने बाहमी और इलाकाई नौयत के कई मामलात पर तबादला ख्याल किया। थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने कल नई दिल्ली में विवेकानंदा बैनुल अक़वामी फाउंडेशन के अरकान के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि थाईलैंड और भारत दुनिया भर में भगवान बुद्ध की तालीमात को काम करने में कलीदी रोल अदा कर रहे हैं ताकि अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ हासिल हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की है कि ये पार्टी जब भी इस रियासत में इक़्तिदार में आती है तो रियासत इक़्तिसादी बदहाली का शिकार हो जाती है। नई दिल्ली में आज पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इल्जाम लगाया कि इन रियासतों में कांग्रेस पार्टी की सरकार उनकी इक़्तिसादी हालत खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुकूमत के पास बकौल उनके पूरी तरह से तनख्वाहें वागुजार करने के लिए पैसे नहीं है और यही सूरत हाल कर्नाटक में भी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने किसी भी वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों की बहबूद के लिए काम करती है, ताहम कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आके लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखती है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने 14 नवंबर से 24 नवंबर तक मुनक़द होने वाले झेरी मेले के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू में एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेला मुकामी ज़रई मंजरनामे के साथ साथ जम्मू के सकाफती विरसे को भी उजागर करने में मदद देता है। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान सरकारी महकमों को फलाही स्कीमों के फ़वाइद आम लोगों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। नायब वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत यूटी के किसानों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि खास तौर से गरीब और पिछड़े तबके के लोगों के मयार हयात में बेहतरी लाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ज़राअत और देही तरक्की के वज़ीर जावेद अहमद डार ने आज किलनगाम कुपवारा का दौरा करके वहां अखरोट की तहकीक से मुतल्लिक एक मरकज और लेबॉर्टरी ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट स्कॉस्ट की तरफ से नाबार्ड के इश्तराक से अमलाया जा रहा है और इस पर 3.5 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सेंटर में अखरोट उगाने वालों के लिए तमाम तर सहूलियात दस्तियाब होंगी और यहाँ उन्हें अखरोट की पैदावार में बेहतरी लाने के लिए लाजमी तरबियत भी दी जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने साइंसदानों पर जोर दिया कि वो ज़राअत से मुतल्लिक जदीद तहकीक को लेबॉर्टरियों से किसानों की खेतों तक पहुंचाने में अपना कलीदी रोल अदा करें। इस मौके पर स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि इलाके में ज़रई फसलों की पैदावार और पैदावारियत में इजाफा करने के लिए कई दीगर इख्तिराई प्रोजेक्ट भी अमलाए जा रहे हैं। जंगलात, माहौलियत और कबायली उमूर के वजीर जावेद राना ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार जम्मू कश्मीर में कबायली तबके के तालीमी और इक्तिसादी मफादात की पासदारी को यकीनी बनाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है।
جموں میں سانبا سے تعلق رکھنے والے گجر طبقے کے ایک وفد کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طبقے کے معیار زندگی میں بہتری لانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فارسٹ رائٹس ایکٹ کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کرے گی۔ نیشنل ہیلتھ مشن نے ستمبر مہینے کے لیے جموں کشمیر کے طبی اداروں کی رینکنگ جاری کی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ ہسپتالوں کے گورنمنٹ میڈیکل کالجوں کے نئے جی ایم سیز کے زمرے میں جی ایم سی کٹھوعہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ جی ایم سی ادھمپور، جی ایم سی راجوری، جی ایم سی اننت ناگ اور جی ایم سی بارامولہ نے بالترتیب دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں رینک حاصل کی ہے۔ ضلع اسپتالوں کے زمرے میں ضلع اسپتال کشتواڑ نے پہلی، جبکہ ضلع اسپتال گاندربل، ضلع اسپتال ریاسی، ضلع اسپتال شوپیاں اور ضلع اسپتال سانبا نے بالترتیب دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں رینک حاصل کی ہے۔ کمیونٹی ہیلتھ سینٹروں کے زمرے میں سی ایچ سی بانہال اور سی ایچ سی ڈورو نے بالترتیب پہلی اور دوسری رینک حاصل کی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں۔ قانون ساز اسمبلی کے عبوری اسپیکر مبارک گل نے آج ملپورہ کھیون کا دورہ کر کے وہاں لوگوں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔ اس دوران لوگوں نے انہیں بجلی، پانی، طبی نگہداشت، تعلیم، سڑک رابطوں اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ جموں کشمیر میں پی ایم سوریہ گھر اسکیم کے تحت سولر روپ ٹاپس کی تنصیب کے عمل کو دوام بخشنے کی غرض سے جموں کشمیر بینک نے کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کی پی ڈی سی ایل کے ساتھ اشتراک کیا ہے تاکہ گھریلو بجلی صارفین کو 10 کلو واٹ تک کے سولر روف ٹاپ لگوانے کے لیے آسان شرطوں پر قرضے دستیاب کرائے جا سکیں۔ ایک اہم فیصلے کے تحت جموں کشمیر بینک نے رہنما خطوط جاری کرتے ہوئے کہا کہ فلیگ شپ اسکیم کے تحت آر ٹی ایس کی پوری لاگت والی رقم بطور قرضہ فراہم کیا جائے گا۔ ایک پریس بیان میں کے پی ڈی سی ایل کی ترجمان نے بینک کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بدولت پی ایم سوریہ گھر اسکیم کو عام کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ کارپوریشن نے کہا کہ اب تک 30,253 کلو گھریلو صارفین نے کشمیر صوبے میں اس اسکیم کے لیے نیشنل پورٹل پر درخواستیں دی ہیں اور اب تک 2,000 صارفین کے چھتوں پر سولر روف ٹاپ نصب کیے گئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج ایک ادبی تقریب کے دوران ٹیگور ہال سری نگر میں ڈاکٹر غضنفر علی کی تحریر کردہ کتاب ذرہ بے صحرا کی رسم رونمائی انجام دی۔ یہ کتاب حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے اردو ترجمے پر مبنی ہے۔ فاروق عبداللہ نے مصنف کی اس کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ علمداری کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس سے قبل انہوں نے دربگ چاڈورہ میں پارٹی لیڈروں اور کارکنوں کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے وہاں لوگوں کے مسائل کے بارے میں تفصیل سے جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ترجیحی بنیادوں پر لوگوں کے مسائل کو حل کرے گی۔ بھارت جنتا پارٹی کے اہتمام سے آج بی جے پی ہیڈ کوارٹر تریکوٹا نگر جموں میں ایک شردھانجلی سبھا کا اہتمام کیا گیا، جس میں فوت ہوئے بی جے پی لیڈر اور ایم ایل اے نگروٹا اور دیویندر سنگھ رانا کو خراج عقیدت ادا کیا گیا۔ اس سبھا میں پردیش بی جے پی کے صدر رویندر رینا، کارگزار صدر شت شرما اور پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں نے شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے اپنے خطاب میں دیویندر رانا کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے انجہانی نہ صرف سیاست بلکہ تاجر برادری میں بھی کافی مشہور تھے۔ لیڈروں نے کہا کہ دیویندر رانا نے ہمیشہ عام لوگوں کی بہبودی کے لیے بے مثال کام کیا۔ خطاب کرنے والوں نے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ ادبی مرکز کمراز کی 44ویں 2 روزہ سالانہ ادبی کانفرنس آج کشمیر یونیورسٹی کے دلنا کیمپس میں شروع ہوئی۔ اس کانفرنس میں کافی تعداد میں ادیبوں، شاعروں، قلمکاروں اور کشمیری زبان و ادب سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ اس کے بعد شبنم تلگامی نے ادبی مرکز کمراز کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے ادبی مرکز کمراز کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رفیق مسعودی نے کہا کہ اس سالانہ کانفرنس میں ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے لگ بھگ 600 ڈیلیگیٹس شامل ہو رہے ہیں۔ ادھر محکمہ اطلاعات اور جموں کشمیر مراز کمراز اکیڈمی کی طرف سے شوپیاں میں 1 روزہ ادبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے دوران مشاعرے منعقد کیے گئے اور مختلف موضوعات پر مقالے بھی پڑھے گئے۔
کانفرنس میں متعدد شاعروں، صحافیوں اور قلمکاروں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں دیگر لوگوں کے علاوہ ایم ایل اے شوپیاں شبیر احمد کلے، ایم ایل اے کولگام محمد یوسف طارقامی اور شوپیاں کے ضلع ترقیاتی کمشنر نے بھی شرکت کی۔ وادی میں آج سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئی 2 الگ الگ جھڑپوں میں 3 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ سری نگر کے خانیار علاقے میں ہوئے تصادم میں 1 جبکہ لاہور کوکرناگ میں حفاظتی عملے نے 2 ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس حوالے سے آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، آج صبح ایک جو آپریشن جموں کشمیر پولیس اور سی آر ٹی کی جو ریلی کیو آر ٹی ہے اس نے ایک آپریشن لانچ کرا یہاں خانیار علاقے میں، اور جب اسے رکشا بل اس کے پاس پہنچے تھے تو اندر سے جو ہے وہاں پہ جو ٹریپ ٹیررسٹ ہے اس نے اس پہ فائرنگ کری، اس کے بعد وہ آپریشن ہوا۔ یہ آپریشن آج صبح سے دیر شام تک چلا، اس میں ایک فورن ٹیررسٹ کو ہلاک کیا گیا ہے جس کی ابھی تک شناخت کی تصدیق بطور عثمان ایلیٹی جو ہے تنظیم سے وابستہ کی رہی ہے۔ جی اسی طریقے سے آج صبح بھی کوکرناگ لاہور میں ایک ایسی اطلاع ملی تھی سرکشا بلوں کو، اور اس کے بعد وہاں پہ جو آر جو کنسرنڈ ہے جموں کشمیر پولیس اور سرکشا بلوں نے وہاں پہ ایک تلاشی ابھیان چلایا تھا جس کے دوران جو ہے ٹیررسٹ موومنٹ آبزرو ہوئی تھی۔ اسی پہ گولیوں کا تبادلہ ہوا جس میں 2 جو ہیں ٹیررسٹ جو ہیں وہ نیوٹرلائز کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک کی شناخت ابھی ہو گئی ہے، اور اس کی شناخت جو ہے ایک بطور جاہد رشی جو اننت ناگ کا رہنے والا تھا، جو کہ یہاں پہ غیر مقامی باشندگان جو ہے 17 اپریل کو ایک واقعہ ہوا تھا، اس کی ہلاکت میں اس کی شمولیت، دوسرے کی ابھی شناخت ہونی باقی ہے۔ پاکستان کے مستونگ ضلع میں کل ہوئے ایک بم دھماکے میں 9 افراد ہلاک اور 29 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے کلات ڈویژن کے کمشنر کے مطابق یہ بم دھماکہ مستونگ سول اسپتال کے نزدیک گرلز ہائی اسکول چوک پر ہوا۔ مرنے والوں میں 5 لڑکیاں، 1 لڑکا، 1 پولیس افسر اور 2 عام شہری شامل ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ کولگام کے ضلع ترقیاتی کمشنر اطہر عامر خان نے آج درد کوٹ کا دورہ کر کے وہاں گزشتہ روز آگ کی ایک واردات سے متاثرین کے ساتھ بات چیت کی۔ اس واردات میں کئی رہائشی مکان خاکستر ہوئے تھے۔ ڈی سی نے اس موقع پر ہر ایک متاثرہ کنبے کو موقع پر ہی 50,000 روپے نقدی اور ضرورت کی دیگر چیزیں فراہم کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر سعید فخر الدین حامد نے آج اننت ناگ قصبے کا دورہ کر کے وہاں لائے جا رہے متعدد ترقیاتی اور جاذبیت کے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ التوا میں پڑی پروجیکٹوں کو 1 ماہ کے اندر اندر مکمل کریں تاکہ لوگ ان سے استفادہ کر سکیں۔ شورائے آفاق سیاحتی مقام میں 15 برسوں کے وقفے کے بعد 1 روزہ گولف ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ایم ایل اے گلمرگ نے اس ٹورنامنٹ کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ کے انعقاد سے علاقے میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ کلچر اور اسکولی تعلیم محکمے کے پرنسپل سیکرٹری نے آج تواریخی سامبا قلعے میں قائم ڈسٹرکٹ لائبریری کا دورہ کر کے وہاں جدید کاری کے کام نیز دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے لائبریری میں تاریخی نوادرات اور وسائل کو اعلیٰ معیار کے مطابق محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور اب موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ خبروں کے اختتام سے پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر پھر۔ بھارت اور یونان نے اہم شراکت داری کو مضبوط کرنے کا دہرایا عزم۔ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے ٹیلی فون پر ہوئی بات چیت کے دوران شعبوں کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری کے مطابق موجودہ حکومت سماج کے سبھی طبقوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے وعدہ بند غریب اور پچھڑے طبقے کے لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لانے کی طرف دی جا رہی ہے خصوصی توجہ۔ جموں کشمیر میں پی ایم سوریہ گھر اسکیم کی طرف زیادہ سے زیادہ گھریلو صارفین کو راغب کرنے کے لیے جموں کشمیر بینک نے کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کے ساتھ کیا اشتراک، اور وادی میں حفاظتی عملے اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئے 2 الگ الگ تصادموں میں 3 ملیٹنٹ ہلاک۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سنیے تبصرہ۔